بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 33۔ میں اس کہانی کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس داستان میں رومان بھی ہے، حسرتیں بھی ہیں، غم کے پہلو بھی ہیں، انتقام کی کہانی بھی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ وہ سارا مواد موجود ہے اس میں جس پر کوئی بھی فلم ساز ایک عمدہ سی فلم بنا سکتا ہے۔ کیا سمجھے؟ یعنی صاف ستھری، معاشرتی اور سماجی فلم۔ ظاہر ہے ہم فلم بنانے نہیں جا رہے حسن، بلکہ ہمارا مقصد تو کچھ اور ہے۔ ہاں بالکل، اس نے کہا، اور اس کے بعد ڈرامائی انداز میں خلا میں گھورتے ہوئے اپنی داستان کا آغاز کیا اور کہنے لگا، رافعہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس گھرانے کی عزت و آبرو بے مثال تھی اور اب بھی ہے۔ رافعہ اور سلمیٰ کے والد اور بھائی اعلیٰ درجے کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن سلمیٰ خلجی کا کچھ ایسا معاملہ بگڑا کہ اسے رانا اختیار خلجی کے ساتھ شادی پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ شادی اہل خاندان نے ہی کی تھی۔ رافعہ نے کہا کہ یہ داستان اسے خود بھی نہیں معلوم جو اس شادی کی بنیاد تھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شادی ہو گئی، جبکہ رانا اختیار خلجی کی شادی سے پہلے ایک بے اختیار حیثیت تھی، یعنی ایک معمولی سی شخصیت کا مالک جس کا خاندانی پس منظر تو خیر خلجیوں سے ملتا جلتا تھا، لیکن مالی پس منظر غالباً بس اس کے لیے مجھے کوئی مناسب مثال نہیں مل رہی، یعنی کہ کسی سے ملتا ہی نہیں تھا۔ لیکن رانا اختیار خلجی میں کچھ ایسی خوبیاں پائی گئیں جن کی وجہ سے سلمیٰ خلجی کے والد بزرگوار نے سلمیٰ خلجی کو بہت ساری دولت و جائیداد دے کر رانا اختیار خلجی کی زوجیت میں دے دیا تھا۔ خیر، سلمیٰ نے اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا، کیونکہ دولت کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں، ادھر سے ادھر آ گئی تھی۔ رانا شاید کبھی اپنے آپ کو سلمیٰ خلجی کے سامنے بے اختیار محسوس کرتا ہو۔ ویسے سلمیٰ کے بارے میں تم نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ تھوڑی سی سخت طبیعت کی مالک ہے۔ غرضے کہ کہانی آگے بڑھی، قدرت نے ان دونوں کو ایک چاند سی بیٹی دی۔ ویسے مجھے لفظ چاند پر ذرا اختلاف ہے، لیکن تحریری طور پر اس کہانی میں ابھی یہی لکھا جا سکتا ہے، میرا مطلب ہے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ چاند اب بھی کچھ لوگوں کی نگاہوں میں بہت خوبصورت ہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے انہیں چاند سی بیٹی سے نوازا، اور یہ چاند سی بیٹی اپنے ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھنے لگی، یہاں تک کہ جوان ہوئی، اسکول کی زندگی ختم ہوئی، کالج کی زندگی میں داخل ہوئی، اور یہاں سے ایک پریوں کے دیس کا شہزادہ گھوڑے پر سوار۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے پاس کوئی سواری ہی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ کہانی مکمل طور پر تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس نے کہا، اور میں بے بسی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ حسن فیروز اس وقت ہر منظر کی صحیح طور پر عکاسی کر رہا تھا اور ڈرامائی انداز میں مجھے اپنی یہ کہانی سنا رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ بہرحال اس سے مجھے اس پس منظر کا پتہ چل رہا تھا جس کا پیش منظر میں دیکھ کر آ رہا تھا۔ حسن فیروز کچھ لمحوں کے لیے رکا، غالباً آگے کے لیے علیحدہ قسم کے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تو پھر جناب ہوا یوں کہ ان دونوں میں عشق کا آغاز ہوا، یعنی چاند کی شہزادی اور مریخ کے شہزادے میں؟ ہاں، ثانیہ تو نام ذہن میں آتا ہے، لیکن مریخ کے شہزادے کا نام کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ علی صفوان، اس نے جواب دیا، اور میں نے گہری سانس لی۔ اس کا مقصد تھا کہ اس کی جو کہانی معلوم ہوئی ہے وہ سچائی پر مبنی ہے۔ میں سوالیہ نگاہوں سے حسن فیروز کو دیکھنے لگا تو اس نے کہا، دونوں کے درمیان عشق جاری رہا۔ علی صفوان ایک درمیانے درجے کے خاندان کا لڑکا تھا، والدین مر چکے تھے، ایک چچا کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا تھا، تعلیم حاصل کی تھی، انجینئرنگ کا کورس کر رہا تھا، اور اس طرح ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ صفوان کے چچا نے رانا اختیار خلجی کو صفوان یعنی بھتیجے کے رشتے کی پیشکش کی۔ یہ بات تو طے تھی کہ رانا اختیار خلجی بذات خود کچھ نہیں تھا، اور یہی کیفیت صفوان کی تھی۔ اسے ابھی تک کوئی ملازمت بھی نہیں ملی تھی، لاوارث تھا، بس چچا سے جو کچھ بھی ہو سکا تھا کر دیا تھا۔
یا پھر اپنی محبت اور جفاکشی کی بنیاد پر وہ انجینئرنگ کا کورس پاس کر چکا تھا۔ رانا اختیار خلجی نے نہایت حقارت کے ساتھ اس رشتے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اس کی بیٹی محلوں کی شہزادی ہے، صفوان اسے کیا دے سکے گا؟ وہ ایک معمولی سا بے حقیقت آدمی ہے۔ صفوان اپنے طور پر کوشش کرتا رہا، لیکن چچا کو بھتیجے سے وہ دلچسپی اور ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی جو ماں باپ کو ہوتی ہے۔ رانا اختیار خلجی کی کسی بات پر صفوان کے چچا نے برملا یہ کہہ دیا کہ رانا اختیار خلجی بھی تو ایک معمولی سے خاندان کا فرد ہے، خود اس کی اپنی کیا وقت کیا تھی۔ رانا اختیار خلجی کی کسی بات پر صفوان کے چچا نے برملا کہہ دیا کہ رانا اختیار خلجی بھی تو ایک معمولی سے خاندان کا فرد ہے، خود اس کی اپنی وقت کیا ہے۔ آج وہ جو کچھ بھی ہے سلمہ خلجی کی وجہ سے اور سلمہ خلجی ہی کی وجہ سے اسے رانا کا خطاب ملا ہے، ورنہ وہ اختیار کے بجائے بے اختیار شخصیت کا مالک تھا۔ ویسے تو شاید زندگی کے کسی موڑ پر رانا اختیار خلجی کے دل میں بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جذبہ جاگتا اور ممکن تھا کہ وہ ان دونوں کو یکجا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن کسی ایک چشم کو کانا کہہ دو، کسی لنگڑے کو لنگڑا کہہ دو تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ یہ بات رانا اختیار خلجی کے دل کو چبھ گئی اور اس نے انتہائی حقارت کے ساتھ صفوان کے چچا کو دھکے دے کر اپنی حویلی سے باہر نکلوا دیا اور کہا کہ اگر اس کے بعد صفوان یا اس کے خاندان کے کسی فرد نے چنار پور کی جانب رخ کیا تو ان لوگوں کو ایسی مصیبت میں پھنسائے گا کہ ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس تمام گفتگو کے دوران سلمہ خلجی بالکل خاموش رہی تھی، لیکن جب حالات انتہائی حدود عبور کر گئے تو ثانیہ خلجی نے اپنی خالہ رافیہ کے ذریعے یہ پیغام اپنی ماں تک پہنچایا کہ اگر ان لوگوں نے صفوان کی بے عزتی کی اور کسی طرح بھی صفوان کو نقصان پہنچانا چاہا تو جو نتیجہ ظاہر ہوگا وہ ان کے تصور سے باہر ہوگا۔ بہت ہو چکی ہے، ان لوگوں کے اپنے معاملات ہیں اور وہ خود پیسنا کسی طور پر پسند نہیں کرتے۔ زندگی کا یہ سودا اس نے صفوان کے ساتھ کر لیا ہے اور اس کی آئندہ زندگی پر قابض ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ چنانچہ سلمہ خلجی نے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ سمجھانا رانا اختیار خلجی کے لیے تازیانہ ثابت ہوا تھا، اور وہ اور چڑ گیا اور اس نے کہا کہ اگر اسے بیٹی کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے تو وہ اس بات کو برداشت کر لے گا، لیکن جو طعنہ صفوان کے چچا نے دیا ہے اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا اور اس خاندان سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ ثانیہ خلجی ایک ضدی اور پروقار لڑکی تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کی زندگی اتنی ہی بے وقت ہے تو وہ آسانی سے زندگی نہیں کھوئے گی، بلکہ جب لوگ اس کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ ان سے اپنے آپ کو اور صفوان کو بچائے گی۔ اس دوران ہم تذکرہ کرتے رہے، بلکہ ایک دو سین پیش کر دیتے ہیں۔ رحمان شاہ کے بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا، تعلیم حاصل کی تھی، اپنے بھائی کا سوتیلا بھائی تھا، یعنی دوسری ماں کا بیٹا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رانا اختیار خلجی نے صاحب حیثیت بننے کے بعد بھائی اور سوتیلی ماں کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ البتہ رحمان شاہ اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی کو بہت چاہتا تھا۔ اس نے کبھی سلمہ خلجی سے ایک پیسے کی مدد قبول نہیں کی تھی اور صرف اپنی محنت کے بلبوتے پر محکمہ جنگلات میں ایک اعلیٰ حیثیت کے عہدے کا مالک بن گیا۔ شادی وغیرہ کی اور سب کچھ کرنے کے بعد وہ اپنے عہدے کے تحت پہاڑی علاقے کے جنگلات میں فروکش ہو گیا اور اپنے اہل خاندان کو بھی وہیں بلوا لیا۔ ثانیہ خلجی اپنے چچا سے بہت زیادہ متاثر تھی اور رحمان شاہ بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ثانیہ نے سارے واقعات اپنے چچا کو بتا دیے۔ رحمان شاہ بھائی کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر سکتا تھا یا کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا تھا جس سے کہ بھائی کو اس بات پر آمادہ کر لے۔ رانا اختیار خلجی کی ضدی فطرت سے بھی واقف تھا۔ بہت غور و خوض کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنوایا اور اس منصوبے کے تحت اس نے ثانیہ خلجی کو وہاں بلوا لیا۔ ثانیہ خلجی اکثر اپنے چچا کے پاس آتی جاتی رہتی تھی۔ رانا اختیار نے بے شک سوتیلے بھائی کے ساتھ کبھی اعلیٰ سلوک نہیں کیا تھا۔ غالباً اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ رانا اختیار خلجی سلمہ کا شوہر بننے کے بعد چنار پور کا بے شک ایک دولت مند آدمی بن چکا تھا، لیکن اس نے اس دولت کو اپنا کبھی نہیں سمجھا تھا۔ غالباً یہ وجہ بھی تھی کہ اس نے اپنے بھائی پر سلمہ خلجی کی دولت کا کوئی حصہ صرف نہیں کیا تھا، جبکہ سلمہ خلجی اپنے طور پر ان احسانات سے بے نیاز تھی۔ بہرحال
اس منصوبے کے تحت رحمان شاہ نے ایک جانب تو ثانیہ خلجی کو اپنے پاس بلوا لیا اور دوسری طرف اس نے اس سے قبل صفوان کو اپنے اختیارات اور تعلقات سے کام لے کر اس علاقے میں مائننگ انجینئر لگوا دیا اور ایک مناسب حیثیت اسے دلوا دی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے دوست بدر جلال اور کچھ دوسرے افراد سے مل کر اغوا کا وہ ڈرامہ کھیلا، اور در حقیقت وہ ڈرامہ اس کے اپنے اہل خانہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے پورے گھر کو اغوا کر لیا اور پھر رقم کی ادائیگی کا پورا ناٹک کھیلا گیا، لیکن ثانیہ کی واپسی نہیں ہوئی تھی، چونکہ ثانیہ کی شادی صفوان سے باقاعدہ کروا دی گئی تھی اور اس کی سرپرستی رحمان شاہ نے کی تھی، اور اب وہ یہیں کہیں ان پہاڑی علاقوں میں مقیم ہیں۔ بہت عرصے تک تو یہ بات خود سلمہ خلجی کو بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ رانا اختیار خلجی نے اس سلسلے میں نہ جانے کیا کیا اختیارات استعمال کیے تھے اور مختلف اداروں سے تحقیقات کروائیں، لیکن رافعہ کا کہنا ہے کہ ان پہاڑوں میں وہ لوگ آباد ہیں جو اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس طرح کے اس پر قربان کرنے کے لیے ہزاروں زندگیوں کی دعائیں مانگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو یوں کہ ان کی پھوکڑی میں کھوڑا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی ایسا عمل سامنے نہ آ سکا جس سے رانا اختیار خلجی اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا، اور پھر بہت عرصے کے بعد جب رحمان شاہ نے سلمہ خلجی کی حالت بالکل غیر دیکھی اور یہ محسوس کیا کہ بیٹی کی وجہ سے سلمہ خلجی اور رانا اختیار کے درمیان نفرت کی ایک انوکھی دیوار کھڑی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نتائج برے سے برے بھی برآمد ہو سکتے ہیں، تو بیچارے رحمان شاہ نے صرف سلمہ خلجی کو اس بارے میں بتا دیا کہ اس کی بیٹی خیریت سے ہے، اور اصل صورتحال یہ ہے۔ سلمہ خلجی اپنے دیور کی شکر گزار ہو گئی اور اس نے کہا کہ جب تک رانا اختیار خلجی کا دماغ پوری طرح قابو میں نہیں آ جائے گا اس راز کو چھپائے رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے اور اس کی ضدی فطرت سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ان کوششوں کو ترک نہیں کرے گا۔ چنانچہ احتیاط رکھی جائے اور اس بات کو صیغہ راز میں ہی رہنے دیا جائے تو یہ ہے صورتحال، اور تم دیکھو عورت کیا چیز ہوتی ہے۔ رافعہ نے یہ ساری کہانی ایک اجنبی کو بتا دی ہے، یعنی مجھے، اور مجھے یہ ہدایت کر دی ہے کہ اس کہانی کی ہوا کسی کو نہ لگنے دوں، اور میں تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ اس داستان کی ہوا خاص طور سے دادا جان کو نہ لگنے دی جائے۔ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، ساری کہانی میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ واقعی یہ تو بڑی عجیب کہانی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم اسے دنیا کا حیرتناک واقعہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں بڑی عجیب صورتحال کا سامنا ہے۔ نہ جانے کب تک میں خاموش بیٹھا ان واقعات پر غور کرتا رہا۔ یہ سوچنا بھی مقصود تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ویسے اس سلسلے میں مکمل تفصیلات یہاں سے معلوم ہو چکی تھیں، یعنی حسن فیروز سے وہ کہانی اور وہ جگہ میرے علم میں آ چکی تھی جہاں یہ دونوں موجود تھے۔ گویا سارا معاملہ صاف ہو چکا ہے۔ ہم بآسانی رانا اختیار خلجی کو ان دونوں کے بارے میں اطلاع کر سکتے تھے اور اس طرح دادا جان کا مشن پورا ہو جاتا۔ لیکن کیا یہ سب مناسب ہوگا؟ میں نے اپنے دل سے سوال کیا، تو دل نے مجھے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، سڑکیں کھودنا بھی کوئی برا کام نہیں ہے، محنت تو محنت ہوتی ہے۔ انسان کی تقدیر میں اگر ایسی ہی روزی لکھی ہوئی ہے جو شدید محنت کر کے حاصل ہو تو اس کا حصول کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ روزی اس طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن صفوان اور ثانیہ خلجی کی محبت میں دیکھ چکا تھا۔ دنیا کی ساری آسائشیں ٹھکرا کر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور خوش تھے، اور صرف ایک فرض کی ادائیگی اور کچھ معاوضے کے حصول کے لیے اگر میں ایک دنیا برباد کر دیتا جس میں دو محبت کرنے والے ساری دنیا سے الگ ہو کر اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، تو کیا میرا ضمیر مجھے معاف کر دیتا؟ اور جہاں تک ان ضمیر صاحب کی بات ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتے ہیں۔ جب تک زندہ رہتے ہیں انسان کو زندگی کے عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں۔ وقت زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہر لمحہ برائیوں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ انسان ایک دوسرے کی دشمنی پر اس طرح آمادہ ہو گیا ہے اور اپنی انا کو اس طرح زندہ رکھنے کے لیے مصر رہتا ہے کہ کسی دوسرے کی زندگی سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ رانا اختیار خلجی ایک احسان کا شکار تھا اور اس کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ حالانکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سلمہ خلجی جس طرح بیٹی کی بازیابی سے گریز کر رہی ہے اور اپنے آپ کو پتھرائے ہوئے ہے،
اس کے برعکس رانا اختیار خلجی جب بیٹی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا لہجہ گلوگیر ہو جاتا ہے اور وہ خاصا ذہنی کرب کا شکار نظر آتا ہے۔ بہت کشمکش تھی میرے دل میں، اور اس کشمکش کا خاتمہ اس وقت ہوا جب حسن فیروز نے مجھے پکارا۔ کیا آپ انتقال فرما گئے؟ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ حسن فیروز کو دیکھا۔ خدا کا شکر ہے آنکھیں کھل گئیں، ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ دادا جان مجھ پر تمہارے قتل کا الزام عائد کرنے سے گریز نہ کرتے۔ کیا ہو گیا پیارے بھائی، کس عذاب میں گرفتار ہو گئے؟ اب یہ بتاؤ مجھے حسن کہ اب اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ بتاؤں؟ ہاں، واپس چلتے ہیں یہاں سے، حسن فیروز نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اور پھر؟ پوری کہانی رانا اختیار خلجی کو سنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کی رہائش گاہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اور پھر؟ اور یہ کہیں گے کہ وہ جس جگہ ہیں وہاں کا ایک شخص جس کے قبضے میں وہ ہیں اس سلسلے میں 50 لاکھ روپے طلب کرتا ہے جو اسے ادا کرنا ہوں گے۔ اگر رانا اختیار خلجی تھوڑی بہت سودے بازی کے بعد وہ رقم ہمیں ادا کر دیتا ہے تو استاد یہاں سے سیدھے یورپ چلتے ہیں۔ انتظامات کرنا میری ذمہ داری۔ ہائے دریائے ٹیمز کا کنارہ، ڈوور سے ڈنکر کے ساحل تک سمندری سفر، اور اس کے بعد ایفل ٹاور کے نیچے زندگی لیتی ہوئی پیرس کی حسین اور رومان انگیز داستانیں۔ یار میں غلط منظر کشی تو نہیں کر رہا؟ تم بتاؤ، اس حسین زندگی سے محروم رہ کر تم زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہو؟ نہ میں نے کبھی دریائے ٹیمز دیکھا ہے اور نہ ڈوور سے ڈنکر کی بندرگاہ کا سفر کیا ہے۔ چنانچہ چیف تم بکواس بالکل مت کرو، میں یہ دھوکہ دہی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم جانتے ہو۔ حسن فیروز برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، کیا ہوگا؟ دادا جان کی گردن شرمندگی سے جھک جائے گی، میں نے جواب دیا۔ یار تھوڑے دن کے بعد ان کی کمر جھک جائے گی، تم خالی گردن کی بات کرتے ہو، اور ان کی کمر شرمندگی سے نہیں جھکے گی بلکہ زندگی کے طویل بوجھ سے جھک جائے گی۔ میں کہتا ہوں 4 دن کی زندگی کافی ہوتی ہے، عیش و آزادی کے ساتھ کم از کم انسان اتنا تو کرے۔ یہ کیا ہے کہ 2 کرنلوں کے بیچ میں گھس جائے اور دونوں کرنل الگ الگ اس کا کورٹ مارشل کرتے رہیں؟ پیارے بھائی جان مان لو میری بات۔ خیر تمہاری ہر بات قابل معافی ہے حسن فیروز، اس لیے کہ یہ رقم لے کر تم نے ان دونوں کی گرفتاری یا نشاندہی کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ یقین کرو میرے اور تمہارے درمیان تعلقات میں خاصی خرابی آ جاتی۔ خیر اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی دونوں بے گناہ ہیں، اپنی پسند سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس کے مواقع ان کے لیے ختم کر دیے گئے تھے، اور تم اس ماں کو دیکھو جس نے اپنی سینے پر صبر کی سل رکھ لی ہے اور خاموشی سے بیٹی کی جدائی کا وقت گزار رہی ہے۔ غالباً شوہر کو کسی قیمت پر آمادہ نہ کر سکی ہوگی کہ وہ ان دونوں کے رشتے کو قبول کر لے، اپنی اختیارات سے بھی کام نہیں لے سکی ہوگی۔ ایسی حالت میں اس عورت کا رویہ جو مجھے اب یاد آ رہا ہے بالکل درست تھا۔ مگر اب کیا ہونا چاہیے؟ کیا رافیہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان دونوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رحمان شاہ نے اس سلسلے میں خود سلمہ خلجی کو بھی نہیں بتایا اور کہا کہ معاملہ اگر صرف ثانیہ خلجی کا ہوتا تو وہ یہ پتہ بتا سکتا تھا، کیونکہ بہرحال ماں باپ اولاد کو اس طرح ہلاک نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جو نیک اور شریف آدمی ہے اور جو ثانیہ کو خوشیوں کی زندگی دینے کے لیے اپنے آپ کو جانوروں کی زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اس شخص کی عزت اور تحفظ کا بھی سوال ہے، چنانچہ یہ مشکل ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ سلمہ خلجی یہ جان لے کہ صورتحال کیا ہے۔ اچانک ہی میں اچھل پڑا اور میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حسن فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا، یار حسن فیروز ایک بات بتاؤ۔ ارے باپ رے، کیا ہوا؟ حسن فیروز بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رافیہ خلجی، میرا مطلب ہے رافیہ۔ رافیہ خالی کہہ لیا کرو، بار بار منہ سے رافیہ خلجی نکل جاتا ہے۔ ہاں، یہ رافیہ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آئی ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ
رحمان شاہ کے پاس کیوں پہنچی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ گڑبڑ ہو گئی بیٹا، گڑبڑ ہو گئی۔ یار کیوں ڈرائے جا رہے ہو؟ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ بتاؤ مجھے۔ اس پر میں نے کہا، یقیناً اسے سلمہ خلجی نے بھیجا ہوگا، کیونکہ سلمہ خلجی کی بہن یعنی ثانیہ کی خالہ یعنی صفوان کی خالہ ساس یہاں رحمان شاہ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوگی کہ رانا اختیار خلجی نے 2 جاسوسوں کی خدمات حاصل کی ہیں اور وہ یہاں معلومات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا سمجھے؟ حسن فیروز کی آنکھیں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی تھیں، اور جب وہ پھیلاؤ کی آخری حد تک پہنچ گئیں تو اس نے کہا، واقعی یار میری پھوکڑی میں کھوڑا ہے، مگر ایک کام ہو گیا۔ وہ کیا؟ تم تو خیر براہ راست یہاں آئے ہو، زیادہ سے زیادہ رحمان شاہ تم پر نگاہ رکھی ہوئی ہوگا اور یہ اندازے لگا رہا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن میرا معاملہ ذرا مختلف ہو گیا۔ میں جس ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہوں وہ بالکل الگ ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہتر ہوا۔ ویسے چیف، تم نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ رافیہ خود میرے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ تمہارے بارے میں مشتبہ نہیں ہے، اور پھر میں نے جس طرح اسے اپنی محبت کے جال میں پھانسا ہے، اس کے بعد تم سمجھ لو کہ وہ رحمان شاہ کو یہ بات بھی بتا چکی ہوگی، تو وہ خود شرمندہ ہوگی۔ کیا تم نے پوچھا نہیں؟ جب وہ تمہیں ساری کہانی سنا چکی ہے تو کم از کم تم اس سے یہ بھی معلوم کر سکتے تھے کہ کیا اس نے رحمان شاہ کو ہم لوگوں کے بارے میں اطلاع دے دی ہے، خاص طور سے تمہارے بارے میں، اور کیا اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس تم ہو اور دوسرا غائب ہے؟ میرے ان الفاظ پر وہ بغلیں جھانکنے لگا، اور جب کئی بار بغلیں جھانک چکا تو مدھم لہجے میں بولا، بہرحال انچارج میں ہوں، اور ماتحتوں کو کم از کم انچارج کا اتنا احترام تو ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی کسی غلطی پر اسے شرمندہ نہ کریں۔ کیا تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو ایک سوال کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ یار نہیں پوچھا تھا، لیکن پوچھ لوں گا، اور اب تو یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ اگر میں روشنی میں آ گیا ہوں تو تمہیں اندھیرے میں ہی رہنا چاہیے، چنانچہ تم بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا منہ کالا کیے رکھو۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تاریکی میں رہو۔ اوکے چیف، آپ تو خیر جو کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں، لیکن تھوڑا سا کام میں بھی کر چکا ہوں۔ کیا کیا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ میں وہ جگہ معلوم کر چکا ہوں جہاں ثانیہ خلجی اور صفوان موجود ہیں، میں ان سے ملاقات بھی کر چکا ہوں، میں نے کہا، اور حسن فیروز کی آنکھوں میں ایک بار پھر حیرت کے نقوش نظر آئے تھے۔